الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد صلوات علی محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے 30واں کلمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس فرمان ذی شان میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے سئل عن ایمان، سئل علیہ السلام عن الایمان، امیر المؤمنین سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا امیر المؤمنین ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان کے بارے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اسی فرمان کی آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا الصبر والیقین والعدل والجہاد، فرمایا ایمان ان 4 ستونوں پر قائم ہے، عدل پر، جہاد پر، یقین پر اور صبر پر۔ ان 4 چیزوں پر کیا ہے، ایمان جو ہے وہ اس پر قائم اور دائم ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے اصول کافی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو صحیح احادیث میں سے قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ سوال کیا گیا عن الایمان، اب 2 اصطلاحیں ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان، یہ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان 2 کا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایمان کو اسلام کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، ایمان کو اسلام کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ایک مسلم اور ایک مومن۔ اسلام یعنی مسلم، ایمان یعنی مومن۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ حقیقت مرکب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حقیقت مرکب ہے۔ اب وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مرکب، ایک ہوتا ہے بسیط، اس کو سمجھنا ہے۔ مرکب کہتے ہیں جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہو، جس کی ایک جز ہو، دوسری جز ہو، 3 جزیں ہوں، 4 جزیں ہوں۔ اس طرح یہ مثلا محراب ہے، منبر ہے، تو مختلف اجزاء سے مل کر اس کو بنانے والے نے بنایا، تو مرکب اسے کہتے ہیں جو مختلف چیزوں سے مل کر بنے، اس کو مرکب کہتے ہیں جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہو۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے بسیط۔ بسیط وہ ہوتا ہے جو کسی اجزاء سے مل کر وجود میں نہ آیا ہو، کسی اجزاء پر مشتمل نہ ہو، اکیلا کسی کے ساتھ، کسی اپنے وجود، اپنی حیثیت میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مرکب جو اجزاء سے مل کر بنے، اور بسیط اسے کہتے ہیں جو مختلف اجزاء سے مل کر نہ بنے، جو اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اسلام ایک حقیقت مرکبہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی 2 جزیں ہیں، جو ہے کیا ہے، اسلام حقیقت بسیط نہیں ہے، اسلام حقیقت مرکبہ ہے۔ یہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس فرمان کا، تاکہ سمجھنے میں تھوڑا سلیس ہو جائے۔ اسلام حقیقت مرکبہ ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کیا ہے، عقیدہ اور ایک عمل۔ عقیدہ سے مراد کیا ہے کہ ماننا، اور عمل سے مراد کرنا۔ عقیدہ کیا ہے؟ یعنی شہادتین کا اقرار کرنا، کہ جو بندہ یہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، وہ مسلمان ہے، شہادتین کا اس نے اقرار کر لیا، یہ شخص مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں آ گیا۔ عمل اعتقاد، اعتقاد یعنی عمل کرنا۔ جس طرح مثال کے طور پر اس طرح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اصول دین اس کو کہتے ہیں عقیدہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان 5 چیزوں پر یہ کیا ہے، ایمان رکھنا، یہ کیا ہے، عقیدے میں شامل ہے۔ فروع دین یہ اعمال کے ساتھ مختص ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ اعمال کے ساتھ مشخص ہیں۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے یہ ایک حقیقت مرکبہ ہے، یعنی 2 چیزوں پر مشتمل ہے،
ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ جو ایمان ہے یہ حقیقت مرکبہ نہیں ہے، یہ حقیقت بسیط ہے، یہ کسی جزوں پر مشتمل نہیں ہے۔ یعنی ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جزوں پر مشتمل ہو۔ اسلام 2 جزوں پر مشتمل ہے، عقیدہ اور عمل، لیکن ایمان جو ہے وہ اپنی حقیقت ثابت کرنے میں کسی جز پر مشتمل نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ امام فرماتے ہیں یعنی ایمان، دیکھنا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایمان ایسا نور ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، انسان کے باطن سے نکلتا ہے۔ اگرچہ ایمان کے پھر مراتب ہیں، کوئی پہلے درجے پہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے درجے پہ ہوتا ہے، کوئی 10ویں درجے پہ ہوتا ہے۔ اس کے الگ الگ سٹیپ ہیں، جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں، اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ۔ تو جو آخری درجے پہ جانا چاہتا ہے اس کو پہلا سٹیپ عبور کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح حدیث پیغمبر بھی ہے کہ اسلام کے کل، ایمان کے کل 10 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے درجے پر ہے، کوئی چوتھے درجے پر ہے۔ تو اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ایمان کے کل کتنے درجے ہیں؟ 10 درجے ہیں۔ ممکن ہے کوئی پہلے پہ ہو، کوئی دوسرے پہ ہو، کوئی تیسرے پہ ہو۔ تو جس کو آخری درجے پہ جانا ہے اس کو وہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے عبور کر کے جانا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا واضح ہو گیا کہ ایمان جو ہے حقیقت بسیط ہے اور اسلام حقیقت مرکب ہے، یعنی اس کے الگ الگ جز ہیں۔ ایمان کے جز نہیں ہیں لیکن ایمان کے درجے الگ الگ ہیں، کوئی پہلے پہ، کوئی تیسرے درجے پہ، کوئی چوتھے پہ، کوئی 10ویں پہ۔ کل ایمان کے کل 10 درجے ہیں۔ اب اس فرمان میں جو امیر المؤمنین سے سوال کیا گیا، اب یہاں پہ جو امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سئلا عن الایمان، امام علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ بات کو سمجھنا، یہ جو پوری میں نے آپ کو ضامن دی ہے اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ضامن دیا ہے۔ سئلا عن الایمان، امام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ ایمان، یہاں پہ امام نے ایمان کی حقیقت کے بارے امام سے سوال نہیں کیا گیا، ایمان کی کیفیت کے بارے سوال کیا گیا۔ ایمان کی کیفیت، حقیقت ایمان کے بارے نہیں، ایمان کی جزیات، ایمان کی کیفیت کے بارے سوال کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ امیر المؤمنین ایمان سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ میں ایمان کے کس درجے پر فائز ہوں، یا وہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس بندے میں یہ علامات ہوں گی وہ ایمان پر گامزن ہے، وہ مومن ہے۔ تو امیر المؤمنین کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ سئلا عن الایمان، کہ یا امیر المؤمنین ایمان سے کیا مراد ہے، ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، تو امام نے کیا فرمایا؟ الایمان علی 4 دعائم، فرمایا ایمان کے کل 4 ستون ہیں۔ ایمان کے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون ہیں۔ یہ جو دائم ہے یہ دائمتن کی جمع ہے، دائمہ کہتے ہیں ستون کو، یعنی ایمان 4 ستونوں پر مرتب ہے۔ کیا مراد؟ اور آپ کو واضح کر دیتا ہوں، جس طرح ایک بلڈنگ تیار کی جاتی ہے تو اس کے ستون بنائے جاتے ہیں، اس کے پلر بنائے جاتے ہیں۔ وہ بلڈنگ اس وقت تک اس کی چھت، یعنی وہ پلروں پر کیا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے ستونوں پر وہ چھت مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے نیچے 4 پلر بنائے جائیں، 4 ستون بنائے جائیں چھت کے بنانے کے لیے، تو اگر نیچے سے ستون گر جائیں تو چھت نیچے آ جائے گی۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں ایمان، آپ مثال لے لیں کہ ایمان ایک چھت ہے، اس کے ستون، اس کے پلر 4 چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا ایمان کا پہلا ستون الیقین والصبر والجہاد والعدل، جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہے۔ جس میں یقین ہوگا، جس میں عدل ہوگا، جس میں جہاد ہوگا، جس میں صبر ہوگا، تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہے۔ لہٰذا آج ہمارا درس یہیں پر اختتام ہوا۔ یہ ایک بہت طولانی فرمان ہے،
اس فرمان کو ہم تقریباً 5-6 درسوں میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آج جو ہم نے سیکھا وہ جو خلاصۃ الکلام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہیڈ لائن اس درس کی، کہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کے مرکب ہیں۔ اسلام حقیقت مرکبہ ہے اور ایمان حقیقت بسیط ہے۔ اسلام کے جزیات ہیں، اسلام میں عقیدہ بھی شامل ہے، اسلام میں ایمان عمل بھی شامل ہے۔ ایمان جو ہے یہاں پر حقیقت ایمان کے بارے سوال نہیں ہے بلکہ کیفیت ایمان کے بارے سوال ہے۔ تو ایمان کے بارے سوال کیا گیا، امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ ایمان جو ہے وہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ ان 4 ستونوں کا نام، پہلے کا نام صبر، دوسرے کا نام یقین، تیسرے کا نام عدل اور چوتھے کا نام جہاد۔ پھر ان کی ہر ایک کی 4 شاخیں ہیں۔ صبر کی بھی 4 شاخیں ہیں، عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں، اسی طرح صبر کی، جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں۔ انشاءاللہ ان کو آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ دعائے خداوند متعال سے ہم امام علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔